اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے؟ شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ تجھ پر نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تو اس سے بے توجہی کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ آباسا، اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے، وتولا، اور منہ پھیر لیا، ان اس لیے کہ جاءہو آیا اس کے پاس الاعمی ایک نابینا، وما اور کس چیز نے یدری کا خبر دی آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ یزکا پاک ہو جاتا، او یا یذکر وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ تو نفع دیتی اس کو الذکرى نصیحت، اما لیکن من جو شخص استغنا بے پرواہی کرتا ہے، فانتا تو آپ لہو اس کے تصدی درپے ہوتے ہیں، حالانکہ ما نہیں ہے علیہ کا آپ پر، اللہ یزکا یہ کہ نہ وہ پاک ہو، وَأَمَّا اور لیکن من جو شخص جا کا آیا آپ کے پاس، یسعا دوڑتا ہوا، وہوا اس حال میں کہ وہ یخشا ڈرتا ہے، فانتا تو آپ عنہ اس سے تلاہا تغافل کرتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا بلا شبہ یہ تو تذکرۃ نصیحت ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ عبس وتولی، اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابی بن خلف کافر مشرک موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا ہوا۔ ایک طرف آپ کے پاس ابی بن خلف کافر ہے، مشرک ہے اور سردار ہے، چودھری ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اور اس صورت میں اس موقع پر آپ کے پاس آپ کے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم کون تھے؟ مکی تھے اور اولین ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں کے لڑکے تھے، یعنی سیدہ خدیجہ کے ماموں زاد تھے، ہماری لینگویج میں سیدہ خدیجہ کے ملویر تھے، آپ کہہ لیں کہ سیدہ خدیجہ کے کزن تھے، مکی بھی ہیں، اول ہجرت کرنے والوں میں بھی ہیں، اور بڑے مخلص
مومن تھے، نابینا تھے اور غریب آدمی تھے۔ دوسری طرف ابی بن خلف ایک سردار تھا، نامی گرامی سرداروں میں سے، اور ابی بن خلف کا شمار ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگوں میں ہوتا تھا، سردار اور چودھری۔ تو پیارے نبی علیہ السلام ابی بن خلف کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کے پاس جناب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور عبداللہ بن ام مکتوم سے بے توجہی کی، منہ پھیر لیا، آپ کے ماتھے پر شکن پڑے کہ اب عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے کی وجہ سے ابی بن خلف کی توجہ ختم نہ ہو جائے یا کہیں وہ اٹھ کر نہ چلا جائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو لالچ اور طمع یہ تھا کہ ابی بن خلف آیا ہے تو بات شاید اس کے پلے پڑ جائے اور یہ ہدایت پر آ جائے، اس لیے نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ شکن پڑے، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات کو نہ سنا، یعنی سن کر نہ سنا، اور بے توجہی کا معاملہ اختیار کیا۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب رحمان کو اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا، یہ کردار پسند نہ آیا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سورہ عبس و تولی کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ترجیح مومن اور مخلص بندے کو دینی ہے، بھلے وہ غریبڑا ہو، بھلے وہ نابینا ہو، اور چودھری اور سردار جتنا بڑا چودھری سردار کیوں نہ ہو، وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، بات سننا بھی نہیں چاہتا، بات قبول بھی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے بندے کو توجہ نہیں دینی، بلکہ اس کی بجائے مومنین و مخلصین کو ہی توجہ دینی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس مشرکوں میں سے ایک بڑا آدمی، ایک چودھری جی موجود تھا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کچھ سوال پوچھنے آئے، تو پیارے نبی نے ابن ام مکتوم سے منہ پھیر لیا اور توجہ ان کی طرف نہ کی، توجہ دوسری طرف رکھی۔ ترمذی حدیث نمبر 3331، اور اس روایت کے متعلق علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت صحیح ہے، اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص جو آپ کے پاس مشرک تھا، سردار تھا، موجود تھا، یہ ابی بن خلف تھا۔ بعض نے جو ہے وہ کہا کہ ابو جہل تھا یا عتبہ بن ربیعہ تھا، تو درست روایت یا درست بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ابی بن خلف موجود تھا، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی موجودگی میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے سوال پوچھنے کے لیے۔ ایک تو ابن ام مکتوم نابینا بھی تھے، انہیں نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام کی توجہ کس طرف ہے، اور نبی علیہ السلام کس کے ساتھ مصروف ہیں۔ وہ تو اپنی دھن میں آئے اور جو انہوں نے پوچھنا تھا وہ پوچھا، مگر نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھا لی، ماتھے پر شکن ڈالے اور ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا عبس و تولی، تیوری چڑھائی، شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ نبی علیہ السلام کو سیدھا سیدھا یہاں خطاب نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام، آپ کے مقام اور رتبے کی وجہ سے، کہ جو مقام اور جو اکرام اور جو رتبہ اور شان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے ہاں حاصل تھی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ضرور پیارے نبی علیہ السلام کو تنبیہ فرما دی کہ ایسا ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اب پیارے نبی علیہ السلام کا ارادہ بھی کوئی برا ارادہ نہیں تھا. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ابی بن خلف بات سمجھ جائے اور آپ کو لالچ اور طمع تھی کہ وہ سیدھی بات کو قبول کر لے. لیکن اس طرف جو ابن ام مکتوم کے حوالے سے آپ علیہ السلام سے ہوا تو وہ بھی اپنی جگہ پر درست نہیں تھا. میرے بھائیوں، ہمارے لیے اس میں سبق کیا نکلا؟ ہم دنیا اور دولت کو ترجیح دیتے ہیں. دوستوں میں ہوں، یاروں میں ہوں، ہم مولوی حضرات مسئلے مسائل بتانے والے، خطبات دینے والے، بیانات کرنے والے، یا عام پبلک یا عام جنتا، ہمیں یہاں اس آیت سے سوچنے اور سمجھنے کا معاملہ ہے. وہ کیا کہ اللہ کے ہاں دولت دنیا اور چودراہٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر اللہ کے ہاں دنیا یا دنیا کا یہ سامان مکھی کے پر یا مچھر کے پر برابر بھی کوئی حیثیت رکھتا نا، اللہ نے کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دینا تھا. جی، اللہ کے ہاں جو چیز معیار رکھتی ہے وہ ہے ایمان اور تقوی. جو ابن ام مکتوم کو حاصل تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابی بن خلف کو یا ابو جہل کو یا عتبہ بن ربیعہ کو وہ چیز حاصل نہیں تھی. تو اللہ کے ہاں دنیا کی دولت یا سرداری یہ کوئی مقام درجہ نہیں رکھتی. اللہ کے ہاں جو چیز رتبہ، شان اور مقام رکھتی ہے وہ ایمان ہے، وہ تقوی ہے، وہ اخلاص ہے. مگر میرے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. ہم غریب کو توجہ نہیں دیتے، مالدار کو بڑی توجہ دیتے ہیں، مالدار کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. غریب غربے کے لیے ہمارے پاس کوئی توجہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارے نزدیک معیار دنیا اور دولت دنیا ہے. اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں ایمان، تقوی اور اخلاص معیار ہے. اس لیے وہ ایک نابینا سے صحابی ہیں، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کے ہاں ان کا شرف اور مقام کتنا بڑا کہ نبی علیہ السلام کی اس چھوٹی سی حرکت پر اللہ نے کئی آیات نازل کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی. ایک کافر وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور دوا لینا بھی چاہتا ہے، دوا کھانا بھی چاہتا ہے. اور چند کافر ایسے ہوتے ہیں جو نہ دوا لینا چاہتے ہیں نہ دوا کھانا چاہتے ہیں. ابی بن خلف کا شمار بھی ایسے ہی کافروں میں تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایمان اور تقوی اور اخلاص کو ترجیح دیں. ہاں، اگر ایمان تقوی بھی ہے اور دولت دنیا بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ ایمان سے خالی، تقوی اور اخلاص سے خالی ہے. چودھری اور سرداروں کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے. ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جناب پیسے والا ہے، دولت والا ہے، لیکن اصل دولت ہے ایمان، اسلام، تقوی اور اخلاص کی. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ابن ام مکتوم تو نصیحت کو قبول کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تو اپنے دل کی دوا کرنا چاہتے ہیں اور کر رکھی ہے اور کر لی ہے. اور یہ کافر اور چودھری اور سردار یہ نہ تو اپنے آپ کو بیمار مانتا ہے، نہ دوا لینا چاہتا ہے، نہ دوا کھانا چاہتا ہے. تو اس کی طرف اتنی توجہ کیوں؟ حالانکہ اگر کوئی کافر ہو کر مر گیا اور مر جاتا ہے، آپ سے اس کے متعلق بات برس نہیں ہوگی کہ یہ کافر کیوں مرا ہے. آپ کا کام ہے بلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا. اب کوئی کافر ہو کر مرے کہ کوئی مومن ہو کر مرے، آپ کو اس بات کے لیے کٹہرے میں نہیں لے آیا جائے گا. ہاں بتائیے فلاں کافر ہو کر کیوں مر گیا. آپ نے پیغام پہنچا دیا. اب جو جیسے مرتا ہے مرے، آپ سے بات برس نہیں ہوگی. اور جو کوشش کرتے ہوئے آیا ہے، دوڑتے ہوئے
اصول یہ ہے کہ آپ اسی کو توجہ دیں. ہیں جی. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں چاہیے. یعنی آج تو یہ ہوا سو ہوا، تیوری چڑھا لی، منہ پھیر لیا، ماتھے پہ شکن ڈال لیے، جو ہو گیا سو ہو گیا. ہاں جی. جو ہو گیا سو ہو گیا. کلا، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، آئندہ ایسا نہ ہو، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن نصیحت ہے. چودھری کے لیے، سردار کے لیے، غلام کے لیے، آزاد کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، عربی کے لیے، اجمی کے لیے، آنکھوں والے کے لیے، اندھے کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، ہاں جی، بادشاہ کے لیے، رعایا کے لیے. یہ قرآن نصیحت عام ہے ہر ایک کے لیے. جو قبول کرے گا وہ اپنا فائدہ پائے گا، جو مردود کرے گا، جھٹلائے گا، نہیں مانے گا تو وہ نقصان بھی اپنا ہی کرے گا. ہاں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں، ہماری نظر میں رتبہ اور شان، مقام اور توجہ کس کو دینی ہے؟ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اسلام ہے، اخلاص ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.